مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جو اسلام کی تعلیم ہے نا، ہمیں وہ اس حدیث کے اندر نظر آئے گی، اور قرآن کریم جو واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اب اس کا جو قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا جو سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ جب بھائی دوسرے بھائی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو پھر اس کو خود کو طبیعت میں بے قراری، اضطراب محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت بیان کی وہ کتنی اہم ہے کہ من نفس عن اخیہ، کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی دنیاوی مصیبت کو دور کرتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی مصیبت کو دور کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی کوئی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ یعنی اس نے تو دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر، دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کیا، دنیا میں کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی کوئی مصیبت جو ہے اس کو دور کر دے گا۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا ومن ستر مسلمن۔ آج ہم دنیا میں کوئی عیب دیکھتے ہیں کسی کا، تو ہمیں جب تک کسی اور کے ساتھ ذکر نہ کر لیں ہمیں عجیب طرح سے ایک بے قراری سی رہتی ہے، جبکہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تم نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا تو پھر کیا ہوگا کہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے جتنے بھی عیب ہیں ان پر پردہ ڈال دے گا۔ ہم کسی کے عیبوں کو کس کے سامنے ذکر کریں گے؟ ہم زیادہ سے زیادہ 2، 4، 6، 10 افراد کے سامنے وہ اس کا عیب بیان کر دیں گے، یہی ہوگا، اور ہم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ کسی کا عیب ظاہر کر بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے عیب ظاہر ہوتے ہیں، ان کا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے، اور کئی عیب ان کے کھاتے میں ویسے ہی ڈال دیے جاتے ہیں جو کہ ان کا گناہ نہیں ہوتا، نہ کردہ گناہ۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کا ایسا معاملہ دیکھ لے اور اس پر پردہ ڈالے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ تمہارا تو یہ معاملہ ہے کہ تم نے اس کا وہ عیب دیکھا، اس کے بعد تمہاری زندگی کتنی ہے، تمہاری زندگی کتنی ہے، اس زندگی میں تم کتنے عیب کر سکتے ہو یہ تو اللہ کو پتہ ہے، تمہیں تو نہیں پتہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا کی ہے ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر آج دنیا میں تم کسی کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہو، کسی تنگ دست کو مہلت دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مہلت عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث کا آخری جملہ بہت کمال کا ہے۔ ہم یہ سارے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ وہ سیانوں کا ایک جملہ ہے، داناؤں کا، کہ یہ کنویں کی آواز ہے کہ جتنا بڑا پتھر مارو گے اتنی ہی بڑی زیادہ آواز آئے گی۔ تو اس کو منفی معنی میں لینے کے بجائے مثبت معنی میں لیا جائے، تم جس کے ساتھ جتنی بڑی نیکی کرو گے اس نیکی کا تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ لوٹائے گا۔ یہ تو سودا ہے، یہ تو تجارت ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ، کسی کے کام آ جائیں، کسی کے عیب پر پردہ پوشی کر دیں، کسی کی حاجت کو پورا کر دیں، کسی کی تنگ دستی کو دور کر دیں، کسی کو مہلت دے دیں۔
تو اس کے بالمقابل کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ سودا ہے، اللہ تعالیٰ وہ لوٹاتا رہے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں یہ لوگ دنیا میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو انہیں نقصان نہیں ہوتا ہے نا ایسا؟ اگر کوئی بندہ صحیح ہو اور آپ اس کے ساتھ تجارت، صحیح بندہ صحیح ہو، تو وہ آپ کے مال کو ڈوبنے نہیں دیتا، وہ آپ کے ساتھ اتنا مخلص سنسیئر ہوتا ہے کہ آپ کے مال کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے اس کا اپنا مال ہو۔ تو یہاں تو دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ تجارت کریں تو آپ کا نقصان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ تو خلاق عالم ہے، اس کے ساتھ کوئی تجارت کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضائع ہونے دے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ